بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مغرب کی نماز کے بعد دولت کا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین، فقیر بھی اس طرح پڑھے تو بادشاہ بن جائے گا۔ پڑھتے ہی 25 سیکنڈ میں معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، یعنی کہ عمل کے پڑھنے کے بعد 25 سیکنڈ میں حالات بدل جاتے ہیں۔ پڑھتے ہی دولت کی ایسی طوفانی بارش آپ پہ ہوگی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں نا وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، آج رب کعبہ کی قسم 25 سیکنڈ میں عمل کے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، ایسا عمل پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ آپ نے ایسا عمل نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، ساری زندگی یوٹیوب پر اپنی زندگی گزار لو، ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا لو، اللہ والو ایسا وظیفہ تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وہ راز ہے کہ بس جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دیکھیں میں نے یہ عمل لاکھوں لوگوں پہ آزمایا ہے۔ پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے فوری طور پہ حالات بدل جاتے ہیں۔ سڑک پہ بیٹھا ہوا فقیر بھی اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ راز ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر مغرب کی نماز کے فوراً بعد جہاں نماز پہ بیٹھے آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں کسی بھی وقت میرا بتایا ہوا یہ دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اللہ والو، پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے، پوری ترتیب سمجھنی ہے، ایک ایک وظیفہ ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع زندگی میں پھر نہ ملے گا۔ اور رب کعبہ کی قسم صرف 3 بار آج ہی مغرب کے بعد پڑھ کے، اگر آپ پہ قرضہ ہے، اگر آپ بیمار ہیں، اگر گھر میں غریبی ہے، فاقہ کشی ہے، یعنی کہ فاقے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عمل کوئی ایسا مل جائے کہ پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو؟ اللہ والو، جب پوری دنیا کے خزانے تمہیں فوری طور پہ مل جائیں تو یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اللہ والو، آپ کو جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جائے گا، جس طرح سے عمل بتایا جائے گا، اگر زندگی میں آپ نے صرف ایک بار اپنی پوری لائف میں مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ لیا، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، عمل کے پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ عمل کے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ عمل کے پڑھتے ہی خالی جھولیاں الماریاں دولت سے بھر جائیں گی۔ اللہ والو دیکھیں، عمل کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے، یہ فوری اثر کرتا ہے، یعنی فوری طور پر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ 2 وقت ہیں، دونوں وقتوں کو سمجھیں۔ ایک آپ مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، اگر نماز مغرب کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے خدا کا واسطہ ہے بے دلی سے بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا۔ اگر آپ بے دلی سے بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو پیارے بھائیوں پھر عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ فوری طور پر حالات بدل جائیں گے، فوری طور پہ گھر میں زندگی میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ ماضی میں پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلا مؤثر وظیفہ اس عمل میں میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہوتے ہیں نا، اس پہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی من مانی کریں گے، اگر آپ اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے اللہ والو، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کے یا مغرب یا عشاء کے درمیانی وقت میں ایک بار سب سے پہلے دیکھیں جو چیزیں، جو وظیفہ، جو ترتیب بتانے لگا ہوں نا، وہ ڈھونڈنے سے نہ ملے گی۔ میں کہتا ہوں صرف 25 سیکنڈ کے عمل پڑھنے کے بعد، 25 سیکنڈ کا اللہ والو، 25 سیکنڈ کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ 25 سیکنڈ کے بعد آپ کے گھر سے زندگی سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے صرف اس عمل کو پچھلے مئی کے مہینے میں ایک بہن کو میں نے یہ وظیفہ بتایا جس کو فوری طور پر پڑھتے ہی 50 لاکھ ملے۔ ایک بھائی کو اور میں نے یہ وظیفہ بتایا، اس پہ تقریباً 10 لاکھ کا قرضہ تھا۔ میں نے اس کو وظیفہ بتایا، اس کے قرضے بھی ادا ہوئے۔ میں نے آئے تھے جس کو بھی سچا وظیفہ دیا کامیاب ہوا۔ لیکن اگر کسی بہن بھائی کے وظیفے اثر نہیں کرتے،
اگر پھر بھی کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ میرا وظیفہ اثر نہ کیا، میری غربت اور غریبی نہ دور ہوئی، تو میں اسے مغرب کے بعد کا میرے دل سے یہ نکلا ہوا اللہ والوں کا بتایا ہوا وہ عمل دیتا ہوں جس نے میری تقدیر بدل دی۔ دیکھیں یہ وہ راز ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، اگر آپ سن لیں گے نا آپ کہیں گے ہم نے زندگی میں ایسا وظیفہ نہ سنا ہے نہ کیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ والوں یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اللہ والوں اب عمل سمجھے۔ دیکھیں مغرب کی نماز پڑھتے ساتھ ہی وہیں جہاں نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر آپ نے درود پاک پڑھتے ہی عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ اللہ والوں درود پاک پڑھتے ہی آپ نے ایک بار دیکھیں کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسی بہن بھائی ہو جس کو مغرب کے بعد کے عمل میں اگر یا کسی بھی عمل میں درود شریف پڑھنا نہ آتا ہو تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو درود شریف نہ آتا ہو تو آپ عمل ہی چھوڑ دیں۔ اللہ والوں یہ بڑے خاص اور لاڈلے عمل ہیں، اسے اسی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی من مانی کریں گے، اگر آپ اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے اللہ والوں تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلا معجزاتی وظیفہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا جو طریقہ کار ہے اس میں آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ آپ نے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو سینے کا پہلا راز، جو خاص تسبیح، جو خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس عمل کے کمالات اتنے تیز ہیں یعنی کہ فوری طور پر عمل کے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں اب آپ نے کرنا کیا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کیا وظیفہ ہے، یہ کون سی تسبیح ہے۔ اللہ والوں ایک ایک چیز بتاؤں گا، جس طرح میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے سچا وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے دکھی انسانیت کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، انہیں بتائیں کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہے۔ دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ یہ کام کر جائیں گے آپ کی دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ ماضی میں پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا بندہ بھی آج اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اللہ والوں اب آپ نے فوری طور پر پہلا معجزاتی وظیفہ دیکھیں سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے اسی طریقہ کار سے پڑھنا ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے۔ آپ نے اس میں اپنی من مانی نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنی من مانی سے پڑھیں گے، اگر آپ اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے کہ میں تو ایسے ہی پڑھوں گا اللہ والوں، تو پھر عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا، پھر ایک جملہ بھی آپ کو عمل کا سمجھ میں نہ آئے گا، پھر آپ لوگ مجھے ہی شکوے شکایت کریں گے کہ جناب آپ کا وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل لاکھوں لوگوں پہ آزمایا ہے اور جس نے بھی پڑھا اللہ کے حکم سے اس کی حاجتیں پوری ہوئی۔ آج ہی پڑھنا ہے مغرب کے بعد، آپ سال کے 365 دن میں کسی بھی دن مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں پورے آپ کے پاس سال کے 365 دن موجود ہیں، جب دل چاہے اس عمل کو پڑھیں، لیکن اللہ والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ اگر آپ بے ترتیبی سے پڑھیں گے اللہ والوں تو پھر عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ عمل میں سامنے آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے۔ دیکھیں کوئی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھ، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھ، لیکن آج جو ترتیب، جو طریقہ، یہ پورا عمل بتاؤں گا۔ مغرب کے بعد فوراً یا مغرب یا عشاء کی درمیانی وقت میں کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے، یعنی نماز مغرب کے فوراً بعد پڑھیں تو آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پورا عمل پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا سچا راز، سچا وظیفہ، دولت کا سلطان وظیفہ، غربت اور غریبی کو دور کرنے والا، رزق اور دولت کے ڈھیر لگانے والا پہلا مجرب ترین وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ اس عمل کی کامیابی کا پہلا راز ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جس طرح آپ نے پیارے بھائیوں اپنی زندگی میں بے شمار وظیفے پڑھے، تسبیحات پڑھی، لیکن کامیابی نہ ملی، تو آج کامیاب ہونے کے لیے میرا بتایا ہوا مغرب کے بعد کا یہ عمل پڑھ لیں۔ اللہ والوں شیطان آپ کو لاکھ سستی دلائے گا، لاکھ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ تو یہ عمل نہ پڑھ، تو اس عمل سے دور رہے، لیکن آپ نے شیطانی وسوسوں کو بھگاتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے پہلے نمبر پر ایک بار درود شریف اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے پہلا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ والوں پوری بات سنیے گا، پوری چیزیں سمجھیے گا۔ دیکھیں
آپ نے پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ نے یہ جو چھوٹی سی بچوں والی آیت جو آپ کو سامنے اسکرین پہ دکھ رہی ہے نا، آپ نے صرف یہی پڑھنی ہے جو پوری سورہ فاتحہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ مغرب کی نماز کے پڑھنے کے بعد درود شریف ایک بار پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کے آپ نے فوری طور پر الحمدللہ رب العالمین کرتے ہوئے یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ترتیب سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد کو اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیں، بہت ہی کم تعداد میں ہے۔ دیکھیں یہ عمل کے وظائف کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کے نہیں پڑھنے، یہ پورے کا پورا عمل آدھے 1 منٹ میں بڑے سکون سے آرام سے پڑھ لو گے۔ پیارے بھائیوں، بتلانے سمجھانے میں ہر چیز تفصیلی طور پہ بتانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اللہ والوں جب پڑھنے بیٹھیں گے نا تو آدھے سے 1 منٹ میں پورا عمل پڑھ لیں گے، اور عمل کے پڑھتے ہی دولت روپیہ پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا۔ جو میری بہنیں جو میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہمیں وظائف اثر نہیں کرتے، ہماری تسبیحات آج تک پوری نہیں ہوئی، آج زندگی میں ایک بار مغرب کے بعد جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کے، چاہے نماز کے فوراً بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیانے وقت میں جہاں بھی موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے دیکھیں عمل کی اجازت سب کو ہے۔ دوسرا وظیفہ جسے پیارے بھائیوں جس سے دولت کا سلطان وظیفہ کہا جاتا ہے، جس سے مشکل کشا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ یعنی فقیر بھی اگر آپ روڈ پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں نا، رب کعبہ کی قسم آج مغرب کے بعد پڑھ کے دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آج اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دیں، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو، تمام معاملات کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس لاڈلی تسبیح کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ 7 بار جب الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا تو دوسرا وظیفہ اب آپ نے سیکنڈ نمبر والے وظیفے کو سمجھنا ہے۔ یہ وظیفہ دوسرے وظائف سے تھوڑا مختلف ہے، تھوڑا الگ ہے، تبھی تو اس وظیفے کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ اور جب آپ لوگ مغرب کے نماز کے بعد اس سچے عمل میں، اس خاص عمل میں، اس مجرب عمل میں، اس لاکھوں لوگوں کو آزمائے ہوئے عمل میں جب آپ لوگ یہ سیکنڈ نمبر والا میرا وظیفہ آپ نے میرے بتائے ہوئے ترتیب سے پڑھ لیا تو پیارے بھائیوں پھر آپ فقیر نہ رہیں گے، پھر آپ پہ قرضہ نہ رہے گا، پھر کوئی بیماری نہ رہے گی، پھر رشتوں کی بندش بے اولادی نہ رہے گی، پھر کوئی بھی ظلم باپ پہ نہ ہوگا، پھر عمل کے پڑھتے ہی نفرت کرنے والے دنیا آپ سے محبت کرے گی، دشمن دوست بن جائیں گے، شوہر ظالم، ساس ظالم، بہو تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ دیکھیں کچھ عمل ہوتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، آپ اس عمل کے بعد ضرور دعائیں مانگیں، لیکن اگر کچھ نہ بھی مانگ سکے نا تو عمل کے پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں گی، اللہ پاک کے حکم سے فوراً پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے یا ربنا کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج یا ربنا کو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ آپ نے شاید اس سے پہلے اس ترتیب سے یعنی یا ربنا کو ان وظائف کے ساتھ، ان خاص تسبیحات کے ساتھ، ان خفیہ راز کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا۔ دیکھیں آپ نے سیکنڈ نمبر پر صرف یا ربنا نہیں پڑھنا، یا ربنا تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہیں، کوئی کہتا ہے 3 بار پڑھ لے، کوئی کہتا ہے 7 بار پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، لیکن دوستو سینے کا راز کوئی بھی نہیں بتاتا، اللہ والوں کی سچی تسبیح کوئی بھی نہیں بتاتا۔ اللہ والوں کے راز جن سے اللہ والے کامیاب ہوئے ہیں، جن سے پوری دنیا میں پیارے بھائیوں اس عمل کی دھوم مچی ہے، نہ جانے اس عمل میں ایسا کیا جادو ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے پڑھتے ہی مالا مال ہو جاتا ہے، فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے، روڈ پہ بیٹھا ہوا بھیکاری بھی اور رب کعبہ کی قسم فوری طور پہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے اسی ترتیب سے میرے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی سکپ نہ کرنا، ایسی ویڈیو تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گی، پوری دنیا کے چکر لگا لو، پوری دنیا گھوم لو پیارے بھائیوں، ایسا وظیفہ تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ یہ میری زندگی کا وہ راز ہے کہ جب سے یہ راز میرے حوالے ہوا ہے پیارے بھائیوں، میں فقیر سے بادشاہ بن گیا ہوں۔ اللہ پاک نے اس عمل کی بدولت مجھے بادشاہ بنا دیا، بھیکاریوں کو بادشاہ بنانے والا، فقیروں کو مالا مال کرنے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اللہ والو سیکنڈ نمبر پر یعنی دوسرے نمبر پر بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا،
آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا ربنا یا غنیو یا مدد، یعنی کہ یہ وہ راز ہے آج اس عمل کی کامیابی کا، مغرب کے بعد کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ 25 سیکنڈ میں لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ پڑھنے والا کچھ مانگے نہ مانگے، بنا مانگے جو دل میں حاجتیں، جو زندگی میں پریشانیاں، سب مرادیں پوری، اور دولت پیسہ۔ لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ اس عمل کے پڑھنے کے بعد، کوئی کہتا ہے کہ لوگ دروازے پہ آ کے پیسے دے کر جاتے ہیں، عمل کے پڑھتے ہی راستے سے غیبی مدد مل جاتی ہے، عمل کے پڑھتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی، بے اولادی، رزق کی بندش، بد نصیبی، بڑی سے بڑی بیماری کا سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ والوں ایک بار پڑھ کے تو دیکھو، آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ اب دوسرا وظیفہ یا ربنا یا غنیو یا مدد، یہ پورا ایک وظیفہ ہے۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا ربنا یا غنیو یا مدد، پھر تیسری بار پڑھیں یا ربنا یا غنیو یا مدد۔ اسی طرح آپ نے صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی یا ربنا یا غنیو یا مدد ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیو یا مدد 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کے فوری طور پر 11 بار جیسے ہی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو فوری طور پر آپ نے تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ پورا عمل سمجھ لیں، تمام وظائف کو سمجھ لیں اور میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں۔ ایسے وظائف ڈھونڈنے سے نہ ملیں گے، پیروں فقیروں کے دروازوں پہ جا کے تھک گئے ہو تو آج جعلی پیروں فقیروں سے، باباؤں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ آج کسی جعلی بابا کے پاس جا کے تمہیں پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ دیکھیں اگر کوئی جعلی بابا تمہیں لاکھوں روپے دے کے یہ وظیفہ بتائے نا تو تم بڑے سکون سے پڑھ لو گے، لیکن جب میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں فی سبیل اللہ سچا وظیفہ بتا رہا ہوں تو تمہیں شاید اس وظیفے کی قدر نہ ہو۔ جب تم پڑھو گے نا تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، تم کہو گے کہ واقعی میں یہ عمل سچا ہے، تم کہو گے کہ واقعی میں یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ پورا اثر کرتا ہے، یہ فوری طور پر تمہارے حالات کو بدلتا ہے، یہ فوری طور پر فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے سیکنڈ نمبر پر 11 بار وظیفہ پڑھتے ہی اب تیسرا وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، یہ وظیفہ ہے کہ دنیا کے جتنے سپر سٹار ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، یہ وظیفہ ان کی کامیابی کا راز ہے۔ وہ خود کہتے ہیں اس وظیفے نے ہماری تقدیر کو بدلا ہے، ہم فقیر تھے، ہمیں بادشاہ بنایا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن کمالات میں پوری دنیا کی تسبیحات پہ بھاری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب، اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا۔ آج بچوں کی طرح آسان آسان وظائف بتائے ہیں، بس آپ نے بتائی ہوئی تعداد ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ جیسے ہی 10 بار پڑھ لیں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، پیارے بھائیوں، جب بھی اس وظیفے کو کسی فقیر نے ان 3 ناموں کو اس ترتیب سے پڑھا تو اللہ پاک نے فقیر کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ پاک کے 3 وہ عظیم نام ہیں کہ پیارے بھائیوں یہ وہ راز ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ پاک اس فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں، روڈ پہ مانگنے والی بھکاری کو بھی اللہ پاک خربوں روپے نواز دیتے ہیں۔ تو اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرا وظیفہ جیسے ہی 10 بار پڑھ لیا تو آخری وظیفہ آپ نے اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر کرنا ہے، اور جو بھی آپ کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یا کسی پلیٹ فارم پہ جو بہن بھائی نظر آئیں ان کو بتائیں کہ یہ عمل کتنا کارآمد ہے، ان سے ریکویسٹ کریں کہ ایک بار پڑھیں۔ عمل کی اجازت سب کو ہے، جو خصوصی اجازت چاہتا ہے وہ نیچے کمنٹس میں نام لکھ سکتا ہے، تو نام لکھیں گے تو آپ کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا اور آپ کو اجازت بھی الگ سے مل جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں، آخری وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تینوں ناموں کو اس وظیفے میں ملا کے آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوبارہ سمجھ لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اللہ والو، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ والو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف وہی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند
बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।